یہ بارش کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، اپنا دوپٹہ دیا، کہا آسمان کی طرف لہرا دو، اور آسمان کی طرف لہرا کر کہو اللہ یہ دوپٹہ پہننے والے خاتون کے صدقے میں اللہ بارش برسا دے۔ ایسا ہی کیا گیا، بدلی چھا گئی ہے، بارش آئی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اتنے بڑے علماء دعا کر رہے ہیں اور دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ تو اس خاتون نے کہا جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے میں بالغ ہوئی ہوں، تب سے لے کر آج تک کسی غیر محرم نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور میں نے بھی کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے۔ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ایسی صفات اندر پیدا کر دی ہے کہ اللہ نے مجھے مستجاب الدعوات بنا دی ہے، یعنی ہر دعا اللہ قبول فرما دے۔ یہ جو بچیاں بخاری شریف پڑھتی ہیں تو ان کے سامنے امام بخاری کی کچھ داستانیں اگر ہماری ان معلمات نے آپ کے سامنے بیان کی ہو، شاید بھول چکے ہو یا کی ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام محمد ابن اسماعیل تھا، 6 سال کی عمر میں نابینا ہو گئے، ماں نے مصلی بچھایا۔ دنیا کا کوئی ڈاکٹر نابینا کو بینا نہیں کر سکتا، کسی کو روشنی نہیں دے سکتا اگر اللہ نے چھین لی۔ ماں نے مصلی بچھا کر کہا اے اللہ میرے 2 بڑے عمل ہیں، میں نے آج تک کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی ہے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا تب سے تہجد کی نماز پڑھتی ہوں، اور اے اللہ آج تک کسی غیر محرم کی نگاہ مجھ پر پڑی نہیں ہے، اللہ یہ 2 عمل کا واسطہ میرے بچے کی آنکھوں میں بینائی کر دے، میں اس بچے کو تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گا۔ ابھی تو ماں کا ہاتھ چہرے سے نیچے آیا نہیں تھا، اس سے پہلے اللہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو آنکھیں دے دی۔ پھر یہ بچہ بڑا ہو کر دین کا ایسا زبردست کام کر کے دنیا سے گئے ہیں کہ قرآن کے بعد اگر کوئی صحیح کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ ایسی زبردست کتاب لکھی ہے کہ کوئی عالم نہیں بن سکتا اور کوئی عالمہ نہیں بن سکتی جب تک کہ بخاری شریف نہ پڑھے۔ یہ آپ کے اندر اللہ نے وہ صفات رکھے ہیں، آپ کر سکتی ہو۔ امام ابو حنیفہ کی تربیت والدہ نے کی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت والدہ نے کی ہے۔ عورت کی کامیابی، ایک مرد کی کامیابی کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا اور کسی نہ کسی لڑکی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آپ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد صرف آپ کو پڑھنے نہیں بھیجا ہے، پورے عالم کی ذمہ داری آپ کے اوپر ڈالی ہے۔ جس طرح آج آپ نے قرآن کو تھاما ہے، آپ جموں کے اور یہ ادھمپور کی ساری بچیوں کے ہاتھوں میں قرآن تھما دو۔ آج آپ کے ہاتھ میں سیرت کی کتابیں، آپ ساری بچیوں کے ہاتھوں میں سیرت کی کتاب تھما دو۔ آپ کے چلنے کو دیکھ کر غیر مسلم آپ کے اوپر کہے کہ یہ مسلمان بچیاں ہیں، یہ با پردہ ہیں، انہیں غلط نگاہوں سے نہ دیکھا جائے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، ہم لوگ حجاب کہتے کس کو ہے؟ ایسا حجاب نہ آ جائے کہ جس حجاب کو حجاب کی ضرورت